بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جعفر بن سلمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرا اور مالک بن دینار رحمہ اللہ کا بصرہ سے گزر ہوا تو وہاں ایک جگہ دیکھی جہاں پر ایک خوبصورت اور عالیشان محل تعمیر کیا جا رہا تھا، اور ایک طرف نہایت ہی خوبصورت اور جمیل لڑکا لوگوں کو کام کرنے کے بارے میں ہدایات دے رہا تھا۔ مجھ سے مالک بن دینار نے فرمایا، دیکھتے ہو یہ لڑکا کتنا پیارا ہے اور اس مکان کے بنانے میں کتنا حریص ہے، مجھے تو اس کے حال پر رحم آ گیا ہے۔ دل تو چاہتا ہے اللہ سے اس کے لیے دعا کروں کہ اللہ پاک اس کو نیک و برگزیدہ بنا دے۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ یہ جوان بھی جنت کے جوانوں میں سے ہو جائے۔ پھر وہ اس جوان کے پاس گئے۔ جعفر بن سلمان فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے سلام کیا لیکن مالک بن دینار کو نہ پہچان پایا۔ کچھ دیر کی باتوں کے بعد جب اسے پتہ چلا کہ یہ مالک بن دینار ہیں تو تعظیم کے لیے وہ جوان کھڑا ہوا، ہماری خوب عزت کی اور کہا کہ میں آپ لوگوں کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ مالک بن دینار نے اس لڑکے سے پوچھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس مکان میں تم نے کتنا مال صرف کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ حضرت 1,00,000 دینار کا ارادہ ہے۔ مالک نے اس سے پوچھا کہ یہ سب مال تم مجھے نہیں دے سکتے کہ میں اس مال کو ایسی جگہ خرچ کر دوں جہاں اس کی ضرورت ہے، اور تمہارے لیے ایک ایسے محل کا میں بذات خود ذمہ دار بن جاؤں جو اس سے عمدہ ہو، اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا سامان، لونڈیاں، غلام، خادم، یاقوت، سرخ قبے، وسیع خیمے سب ہوں، اور محل کی مٹی زعفران اور مشک کی ہو، اور تیرے اس محل سے کئی لاکھ گنا زیادہ پائیدار اور وسیع ہو، جو ہمیشہ قائم رہے، اور نہ ہی کسی انسانی معمار کا اس کو ہاتھ لگا ہو، جو اللہ کے ایک کن کہنے سے بنا ہو۔ اس نوجوان نے کہا کہ حضرت آپ مجھے 1 رات کی مہلت دیں تاکہ میں سوچ سکوں اور صبح تشریف لائیں۔ جعفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام رات مالک بن دینار کو اس جوان کا خیال رہا اور اس کے لیے خوب دعائیں کی۔ صبح ہم وہاں پہنچے تو وہ نوجوان اپنے اسی زیر تعمیر محل کے دروازے میں ہمارے ہی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مالک بن دینار کو دیکھا تو جلدی سے اٹھ گیا اور کہا، حضرت آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ یہ سن کر اس نے 1,00,000 دینار ہمارے سامنے رکھ دیے۔ مالک بن دینار نے ایک کاغذ نکالا اور اس پر معاہدہ لکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر اس غرض سے ہے کہ مالک بن دینار فلاں بن فلاں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک محل اس بندے کے موجودہ محل کے معاوضے میں دلانے کا ضامن ہو گیا، اور اگر اس محل میں اس محل سے زیادتی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور بمعاوضہ اس محل کے میں نے ایک محل جنت میں اس جوان کے لیے اللہ سے خرید لیا ہے۔ دونوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے اور معاہدہ مالک بن دینار نے اس جوان کے حوالے کیا۔ جعفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مال اٹھا کر لے آئے اور دن بھر اس مال کو ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے رہے، یہاں تک کہ شام کو اس میں سے کچھ نہ بچا، اور ہمارے پاس بس سوائے گزارا کرنے کے کچھ نہ تھا، کھانے پینے کا سامان بھی نہ تھا۔ 40 دن بعد جب مالک بن دینار نماز پڑھ رہے تھے تو محراب میں دیوار پر وہی معاہدہ نامہ موجود تھا۔ آپ حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، معاہدہ نامہ یہاں کیسے آیا؟ معاہدے سے تمام الفاظ مٹ چکے تھے اور صرف عام کاغذ کی طرح رہ گیا تھا۔ مالک بن دینار نے معاہدے کی دوسری طرف دیکھا تو لکھا ہوا تھا، یہ اللہ پاک کی طرف سے مالک بن دینار کے لیے برات ہے۔ مالک بن دینار نے اس جوان سے جو وعدہ کیا تھا، ہم نے اس کو وہ محل عطا کیا اور اپنی طرف سے اس کو 70 حصے زیادہ دیا۔ مالک بن دینار نے جب یہ پڑھا تو وہ معاہدہ لے کر اس کے گھر پہنچے۔ گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس جوان کا رات کو انتقال ہو چکا ہے۔ غسل دینے والے نے کہا کہ اس جوان نے ایک کاغذ دیتے ہوئے وصیت کی تھی کہ جب مجھے دفن کرو تو یہ کاغذ بھی میرے ساتھ دفن کر دینا۔ ہم نے اس کے ساتھ اس کاغذ کو بھی دفن کیا۔ مالک بن دینار نے وہ کاغذ اپنی جیب سے نکال لیا اور کہا، ذرا غور سے دیکھیں کہیں یہ وہی کاغذ تو نہیں جو آپ نے اس جوان کے پاس دفن کیا تھا؟ غسال نے چلا کر کہا، اللہ کی قسم یہی وہ پرچہ ہے جو میں نے اس کے ساتھ دفن کیا تھا۔ جعفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار جب بھی اس جوان کو یاد کرتے تو روتے رہتے تھے۔ اچھے واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔